میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیزو، بچیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت، میرے نبی نے فرمایا، سنت ابی ابراہیم، میرے باپ کی سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی خود، آپ کا معمول تھا اشتراک ابشین، آپ دو چھترے خریدتے تھے، سمینین موٹے ہوتے تھے، اقرنین ان کے سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے، ملیحین وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، موجوعتین وہ خصی ہوتے تھے۔ تو ایک کی قربانی کرتے تھے پوری امت کی طرف سے، آنے والی پوری امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اور ایک کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ساری زندگی آپ نے دو جانور ذبح کیے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا سب لے جاؤ، اور اہل مینا جو آئے وہ اس میں سے لے جائے، پکائے کھائے۔ تو چونکہ آپ کی عمر 63 برس تھی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، ایک اونٹ 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے تو کتنے 100 حصے بن گئے، جو آپ نے خود کھڑے ہو کر ایسے نحر ایسے کر کے برچھا مارنے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عجب منظر دنیا نے دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، کہ 100 اونٹ کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ پہلے لائے جاتے تھے، پھر ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں۔ ادھر ہم کتنی مشکل سے گراتے ہیں جانور، اور وہ باں باں کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے میں وہ سبقت لے جا رہے تھے، بازی لے جا رہے تھے، اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، اور اس کے بعد 37 اونٹ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے، میں الگ سے دوں گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے گائے ذبح کی، اور پھر اس کا حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی گوشت کے ٹکڑے لو اور دیگ میں ڈالو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کے بال منڈائے، ناخن کٹوائے، مونچھوں کے بال کٹوائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی۔ اس کے بعد آپ نے انتظار کیا، جب وہ پہلی دیگ جو چڑھی تھی جب وہ تیار ہو گئی، تو پھر آپ نے اس میں سے گوشت، آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کا شوربہ بھی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا، اور آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف زیارت میں یہ طواف آپ نے اونٹنی پر کیا، چونکہ رش بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں، بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر وہ طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، جب آپ اس پر حجر اسود پر آتے تو یوں اشارہ کر کے اس کو ایسے استلام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیبو بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے۔ تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق
آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں درم کے بنتے ہوں گے، وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے، اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ بیٹھے مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، وہ جائز ہے۔ تو اور جو روح قربانی ہے وہ ہے اصل میں جب ہم جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ میں اپنے غلط جذبات پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ میں اس چھری پھیرنے کے بعد جھوٹ پہ چھری پھیر رہا ہوں، بے ایمانی پہ چھری پھیر رہا ہوں، فحاشی پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ ہر گندے برے گناہ سے میں بچنے کے لیے اپنے نفس پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اور اس کی ابتدا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی قربانی لی کہ 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، 84 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت ہاجرہ سے، جو شہزادی تھیں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بعض کہتے ہیں باندی تھی۔ تو جب وہ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے سے دور کر دو۔ ان کہا کدھر کر دو؟ کہا جا میں کہوں۔ کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں آپ کہاں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر آگے چلے۔ پچھلی اونٹنی پر حضرت ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کوئی 1 مہینے کا سفر تھا جو 1 سیکنڈ میں جبریل یوں پکڑ کے وہاں پہنچا سکتے تھے، لیکن اسباب کی دنیا اور مشقت اور امتحان یہ ساری چیزیں مطلوب تھیں، تو وہ سارا سنگ لاخ سفر مکہ کے کالے پہاڑ، بہت شروع میں جب عمر پر گیا 84 میں، تو بلڈنگیں نہیں تھیں، چھوٹے عمارتیں تھیں، تو اس کے پہاڑوں کو دیکھ کے ایک ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اور 4000 سال پہلے جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور 4 پہاڑ یوں، 2 یوں اور 2 یوں، اور اس کے بیچ میں ایک وادی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا اپنی بیگم اور بچے کو یہاں اتار دیں۔ تو آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے۔ جب یہاں انہوں نے کہا تو کہنے لگے یہاں ڈال دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا گھر بنے اور اس بچے سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہو۔ تو جتنی بڑی بلڈنگ بنتی ہے اتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے۔ تو آخری نبی کو پیدا کرنا تھا اس بچے کی نسل سے، تو بڑی گہری قربانی لی گئی، بہت بڑی قربانی لی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ حیران پریشان کہ جنگل بیابان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ انسان، حتیٰ کہ پرندے بھی کوئی نہیں۔ کہنے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کو کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، رسی پکڑی ہوئی ہے۔ چلتے 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 کچھ 3 کلومیٹر پہاڑ اونچے نیچے اونچے نیچے۔ تو آج کل جہاں اس کے زمزم کے ڈیلیوری کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم لگایا ہوا ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، تو وہ رک کر کہنے لگی اللہ امرک، کہ اللہ نے کہا ہے؟ تو آپ نے یوں سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اونٹنے پہ سوار ہوئے اور چلتے 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 پہاڑی سے اتر کر جب غائب ہو گیا ہاجرہ کی نظروں سے تو پھر ایسے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔
آگ میں ڈلے تو کوئی دعا نہیں کی، لیکن وہاں اتنا ہولناک منظر تھا آگ سے بھی زیادہ کہ دعا کی، یا اللہ میرا بچہ، میری بیگم کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیرے سپرد ہے۔ تو حضرت ہاجرہ واپس آئیں۔ اب ذرا تصور فرمائیں، رات کو بجلی چلی جائے تو کتنی عورتیں ہیں جو چیخنے لگ جاتی۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو جب بجلی جاتی تھی تو سارے ہی رونے لگ جاتے تھے۔ تو اندھیری گھپ رات، گھٹا ٹوپ اندھیرا اور سناٹا، ہوا کی آواز بھی کوئی نہیں، اور ان 4 پہاڑوں کے درمیان مصر کی شہزادی ایک بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیا میرے رب نے ہمیں کہانی سنائی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا جو مشکیزے میں تھا، زادرہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر جو صفا مروہ کے چکر لگائے بے قراری کے ساتھ، پتہ تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بے قرار ماں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7ویں چکر پہ وہ تھک کے گر گئیں، اور وہ ان کو یہ ہو گیا کہ میں یہاں مر جاؤں، میرا بیٹا وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا تڑپتا دیکھ نہیں سکتی، تو ایسے نہیں ڈھال ہو کے گر گئے۔ اگر وہ کوئی اور چکر ابھی تو 7 چکر ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور چکر لگا لیتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ تو ایسے انہوں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ مر گیا یا زندہ ہے، تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، تو ایک دم ماں کے اندر ایک جان پیدا ہوئی اور وہ بھاگی آگے گئیں۔ تو بندہ غائب تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں، انہوں نے آ کر ایسے پر مارا اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ ابل کے باہر نکل آیا۔ زمزم کا کنویں کو 4000 سال ہو گئے، آج تک اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور ابھی تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بڑے بڑے جیولوجسٹ بلا کر اس کے سورس کو طائف تک ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں ملا۔ جب وہ موٹر چلتی ہے کنویں کی تو پانی ابل کے 4-5 دہانے ہیں وہاں سے نکل کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب بچہ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ بھاگنے دوڑنے والا بن گیا تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے ذبح کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ ذرا تصور کریں کہ جب وہ فلسطین سے چلے ہوں گے چھری لے کر، پورے راستے میں کن خیالوں کے ساتھ چلے ہوں گے کہ میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اور عمر اس وقت ان کی کوئی 90 سال ہو چکی تھی۔ تو وہ جب بچے کو لے کر مینا میں پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں تمہیں ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو 1 سیکنڈ نہیں لگایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت ففعل، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت فعل، ابت اور افعل کے درمیان کوئی حرف نہیں، یعنی اتنی سپیڈ سے اسماعیل علیہ السلام نے واپس جواب دیا، یا ابت فعل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب اشوری چلا تو دیکھے گا میں صبر والا ہوں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ تجھے پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ کہ تھوڑی دیر چپ ہوئے، کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے کہ اسے بڑا افسوس ہوگا۔ تو ایسے کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا اور کہا کہ مجھے آپ میری لاش کو ادھر نہ لے جانا، ادھر ہی دبا دینا، اور یہ کرتا جا کے میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ اور بچے نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ تمہاری نظریں میرے اوپر پڑیں تو ہاتھ نہ کانپ جائے۔ یہ 6-7 سال کے معصوم بچے نے اتنے بڑے نبی کو نصیحت کر رہا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اوندا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کے کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کے سر یہاں اٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال،
اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے، یا کوئی امتحان ہے جو تو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، میں اسے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اب چھری چلا دی، چھری تو اللہ کے حکم کے تابع تھی، اللہ نے اس کو کاٹنے سے روک دیا۔ نہ گردن میں کوئی لوہے کا ٹکڑا آیا، نہ چھری کون تھی، بس اللہ کا امر تھا، نہیں چلی۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، آخر اٹھے اور چھری کو تیز کیا۔ تیز کر کے جب آئے تو پھر اللہ نے کہا جبریل پہنچو۔ سبحان اللہ، کیا بیٹا ہے، کیا باپ ہے، کن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، کیا ہمارے اعمال ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر چھری چلانے میں تو بڑے تیز ہیں، لیکن اپنی خواہشات پہ چھری چلانا، یہ پورا دیس الا ماشاءاللہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے پٹی کھولی تو سامنے وہ چھترا ذبح تھا، اور جبریل اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جان دینی پڑے دے دو، اولاد دینی پڑے دے دو، مال دینا پڑے دے دو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ ایک بہت عالی شان ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے گا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میرے بندو تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ قربانی ایک پیغام ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے میں ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو خوش کریں۔ تو اس وقت ہمارے ملکی حالات بہت ابتر ہیں۔ میں تو یہاں دیہات میں ہوں، غریبوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں، ایک وقت پکاتے ہیں، دو وقت بھوکے رہتے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی بری حالت نہیں دیکھی جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں شکر ہے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، لیکن ہم عاجز آ گئے ہیں، اتنے سائل ہیں کہ میرے پاس محدود وسائل ہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی یہ سختی دور فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ناراض ہوا اور میرا دیس ایک جنگل بن گیا، یا اللہ تو ہم سب کے وہ گناہ معاف فرما۔ اس میں بھی مجرم ہوں، اور 22 کروڑ عوام بشمول حکومت سب جتنے محکمے ہیں، ہم سارے اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اس چھوٹی سی دنیا اور چند دن کی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے رسول کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھی آگ سے بھرا ہوا ہے، اور اپنے حشر کو بھی تباہی سے ہم نے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہی زندگی ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تمہیں صرف دنیا کی زندگی معلوم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ دے گا تو ایسا دے گا کہ کسی کو تصور نہیں ہو، جب اللہ پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ کسی کو تصور نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ یہ نبی نے فرمایا جہنم سے ایک ڈول پانی نکال کے 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابل جائیں گے، تو اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جنت سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو یوں کر کے زمین پہ رکھ دو تو ساری کائنات وہ خوشبو سے بھر جائے گی اور روشن ہو جائے گی۔ تو دینا بھی بڑے اعلیٰ طریقے کا ہے، پکڑنا بھی اس کا بہت خوفناک ہے۔ بھائیو، ہر آدمی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو توبہ کریں، صحیح کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجدوں کو بھریں، توبہ کریں، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، فریب سے، قتل سے،
حرام کھانے سے ہم توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا۔ تو اہل القرآن کی جگہ میں کہہ دوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ پاکستان، اگر پاکستان والے اپنا ایمان مضبوط کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو بھائیو، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے۔ جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہمارے عوام ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عزیزو، بچوں بچیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے موقع پر ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ سنت، میرے نبی نے فرمایا سنت ابی ابراہیم، میرے نبی کی، میرے باپ کی سنت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی خود، آپ کا معمول تھا اشترا کبشین، آپ 2 چھترے خریدتے تھے، سمینین موٹے ہوتے تھے، اقرنین ان کے سینگ بڑے بڑے ہوتے تھے، ملیحین وہ بڑے خوبصورت ہوتے تھے، موجوعتین وہ خصی ہوتے تھے۔ تو ایک کی قربانی کرتے تھے پوری امت کی طرف سے، آنے والی پوری امت کی طرف سے قربانی فرماتے تھے، اور ایک کرتے تھے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ ساری زندگی آپ نے 2 جانور ذبح کیے، لیکن جس سال آپ نے حج کیا تو آپ نے 100 اونٹ آپ کی طرف سے ذبح کیے گئے، 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں نے آپ کی طرف سے ذبح کیے، اور آپ نے فرمایا سب لے جاؤ، اور اہل مینا جو آئے وہ اس میں سے لے جائے، پکائے کھائے۔ تو چونکہ آپ کی عمر 63 برس تھی تو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے۔ ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے، ایک اونٹ 7 انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے تو کتنے 100 حصے بن گئے جو آپ نے خود کھڑے ہو کر ایسے نحر، ایسے کر کے برچھا مارنے کو کہتے ہیں۔ اور ایک عجب منظر دنیا نے دیکھا، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، کہ 100 اونٹ کھڑے کیے گئے، ان میں سے 5 اونٹ پہلے لائے جاتے تھے، پھر ان میں سے ایک کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ تو اونٹ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ پہلے میں چلا جاؤں۔ ادھر ہم کتنی مشکل سے گراتے ہیں جانور اور وہ باں کرتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ذبح ہونے میں وہ سبقت لے جا رہے تھے، بازی لے جا رہے تھے، اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ ہر اونٹ کی تمنا تھی کہ میں پہلے ذبح ہو جاؤں، اور اس کے بعد 37 اونٹ حضرت علی علیہ السلام نے ذبح فرمائے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان اونٹوں کا جو گوشت بنائے گا اس کو مزدوری گوشت میں سے نہ دی جائے، میں الگ سے دوں گا۔ اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے اپنے گائے ذبح کی، اور پھر اس کا حضرت علی سے فرمایا کہ گوشت کے ٹکڑے لو اور دیگ میں ڈالو۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے سر کے بال منڈائے، ناخن
کٹوائے، مونچھوں کے بال کٹوائے، اور پھر اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، حضرت عائشہ نے آپ کو خوشبو لگائی، اس کے بعد آپ نے انتظار کیا جب وہ پہلی دیگ جو چڑھی تھی جب وہ تیار ہو گئی تو پھر آپ نے اس میں سے گوشت، آپ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے، اور پھر آپ نے اس کا شوربہ بھی پیا، اور اس کے بعد پھر آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا اور آپ طواف زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ طواف زیارت میں یہ طواف آپ نے اونٹنی پر کیا، چونکہ رش بہت زیادہ تھا اور لوگوں کو شوق تھا کہ ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں، بہت سے لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے اونٹنی پہ سوار ہو کر وہ طواف کیا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی سی تھی، جب آپ اس پر حجر اسود پر آتے تو یوں اشارہ کر کے اس کو ایسے استلام کر لیتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیبو بہا انفسکم، قربانی کرو اور خوشی سے کرو۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ، غریبوں کو دے دیا جائے، تو ہمیں تو اپنے نبی سے لینا ہے درس اور سبق۔ آپ کے زمانے میں تو بہت غربت تھی، تو 100 اونٹ کتنے ہزاروں درم کے بنتے ہوں گے، وہ آپ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو یہ اس طرح تقابل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ جب ایک چیز میرے نبی سے زندہ ثابت ہے تو پھر اس پر اپنی عقلی دلیلیں دینا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری بھی ہے، اور ہماری آخرت کا اس میں نقصان بھی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تنقید سے پاک ہے۔ باقی مجھ پہ تنقید کریں، کسی اور پہ تنقید کریں، وہ جائز ہے۔ تو اور جو روح قربانی ہے وہ ہے اصل میں جب ہم جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ میں اپنے غلط جذبات پہ چھری پھیر رہا ہوں، میں اس چھری پھیرنے کے بعد جھوٹ پہ چھری پھیر رہا ہوں، بے ایمانی پہ چھری پھیر رہا ہوں، فحاشی پہ چھری پھیر رہا ہوں، ہر گندے برے گناہ سے میں بچنے کے لیے اپنے نفس پہ چھری پھیر رہا ہوں۔ اور اس کی ابتدا 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنی بڑی قربانی لی کہ 20-22 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی، 84 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حضرت ہاجرہ سے، جو شہزادی تھیں، مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بعضے کہتے ہیں باندی تھی۔ تو جب وہ پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو اپنے سے دور کر دو۔ ان کا کدھر کر دو؟ کہا جا میں کہوں۔ کہنے لگے مجھے تو پتہ نہیں آپ کہاں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل تمہیں راستہ بتائے گا۔ جبریل انسانی شکل میں آئے اور اونٹنی پر سوار ہو کر آگے چلے۔ پچھلی اونٹنی پر حضرت ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ یہ کوئی 1 مہینے کا سفر تھا جو 1 سیکنڈ میں جبریل یوں پکڑ کے وہاں پہنچا سکتے تھے، لیکن اسباب کی دنیا اور مشقت اور امتحان یہ ساری چیزیں مطلوب تھیں، تو وہ سارا سنگ لاخ سفر، مکہ کے کالے پہاڑ، بہت شروع میں جب عمرے پر گیا 84 میں تو بلڈنگیں نہیں تھیں، چھوٹے عمارتیں تھیں، تو اس کے پہاڑوں کو دیکھ کے ایک ہیبت طاری ہوتی تھی۔ اور 4000 سال پہلے جب وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور 4 پہاڑ یوں، 2 یوں اور 2 یوں، اور اس کے بیچ میں ایک وادی، جب وہاں پہنچے تو جبریل نے کہا اپنی بیگم اور بچے کو یہاں اتارتے، تو آگ میں ڈالے گئے تو کچھ نہیں بولے۔ جب یہاں انہوں نے کہا تو کہنے لگے یہاں ڈال دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ یہاں اللہ کا گھر بنے اور اس بچے سے اللہ کا آخری نبی پیدا ہو۔ تو جتنی بڑی بلڈنگ بنتی ہے اتنی گہری بنیاد کھودی جاتی ہے۔ تو آخری نبی کو پیدا کرنا تھا اس بچے کی نسل سے، تو بڑی گہری قربانی لی گئی،
بہت بڑی قربانی لی گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام دونوں کو چھوڑ کے واپس ہوئے تو حضرت ہاجرہ حیران پریشان کہ جنگل بیابان، نہ پانی، نہ سایہ، نہ انسان، حتیٰ کہ پرندے بھی کوئی نہیں۔ کہنے کہ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، اور حضرت ہاجرہ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پیدل چل رہے ہیں، اونٹنے کو کی نکیل پکڑی ہوئی ہے، رسی پکڑی ہوئی ہے۔ چلتے 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 کچھ 3 کلومیٹر پہاڑ اونچے نیچے اونچے نیچے۔ تو آج کل جہاں اس کے زمزم کے ڈیلیوری کے لیے ایک بہت بڑا سسٹم لگایا ہوا ہے، جب وہاں پہنچے تو حضرت ہاجرہ کو خیال آیا یہ نبی ہیں، تو وہ رک کر کہنے لگی اللہ امرک، کہ اللہ نے کہا ہے؟ تو آپ نے یوں سر ہلایا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، اچھا پھر جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنے پہ سوار ہوئے اور چلتے 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 پہاڑی سے اتر کر جب غائب ہو گیا ہاجرہ کی نظروں سے تو پھر ایسے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ آگ میں ڈلے تو کوئی دعا نہیں کی، لیکن وہ اتنا ہولناک منظر تھا آگ سے بھی زیادہ کہ دعا کی، یا اللہ میرا بچہ، میری بیگم کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تیرے سپرد ہے۔ تو حضرت ہاجرہ واپس آئیں۔ اب ذرا تصور فرمائیں، رات کو بجلی چلی جائے تو کتنی عورتیں ہیں جو چیخنے لگ جاتی۔ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو جب بجلی جاتی تھی تو سارے ہی رونے لگ جاتے تھے۔ تو اندھیری گھپ رات، گھٹا ٹوپ اندھیرا اور سناٹا، ہوا کی آواز بھی کوئی نہیں، اور ان 4 پہاڑوں کے درمیان مصر کی شہزادی ایک بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کیا میرے رب نے ہمیں کہانی سنائی ہے۔ 3 دن کے بعد وہ پانی ختم ہو گیا جو مشکیزے میں تھا، زادرہ بھی ختم ہو گیا، کہ جو صفا مروہ کے چکر لگائے بے قراری کے ساتھ، پتہ تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بے قرار ماں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 7ویں چکر پہ وہ تھک کے گر گئی، اور وہ ان کو یہ ہو گیا کہ میں یہاں مر جاؤں، میرا بیٹا وہاں مر جائے، میں بچے کو مرتا تڑپتا دیکھ نہیں سکتی، تو ایسے نڈھال ہو کے گر گئے۔ اگر وہ کوئی اور چکر ابھی تو 7 چکر ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، تو اگر کوئی اور چکر لگا لیتی تو کتنا مشکل ہوتا۔ تو ایسے انہوں نے اپنے بچوں کو دیکھا کہ مر گیا یا زندہ ہے۔ تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، تو ایک دم ماں کے اندر ایک جان پیدا ہوئی اور وہ بھاگی آگے گئیں، تو بندہ غائب تھا، وہ جبریل تھے انسانی شکل میں۔ انہوں نے آ کر ایسے پر مارا اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمہ ابل کے باہر نکل آیا۔ زمزم کا کنویں کو 4000 سال ہو گئے، آج تک اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور ابھی تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے بڑے بڑے جیولوجسٹ بلا کر اس کے سورس کو طائف تک ڈھونڈا، کہیں بھی نہیں ملا۔ جب وہ موٹر چلتی ہے کنویں کی تو پانی ابل کے 4-5 دہانے ہیں وہاں سے نکل کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب بچہ فلما بلغ معہ السعی، جب بچہ بھاگنے دوڑنے والا بن گیا تو اللہ نے کہا جاؤ جا کے ذبح کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آپ ذرا تصور کریں کہ جب وہ فلسطین سے چلے ہوں گے چھری لے کر، پورے راستے میں کن خیالوں کے ساتھ چلے ہوں گے کہ میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں، میں بچہ ذبح کرنے جا رہا ہوں۔ اور عمر اس وقت ان کی کوئی 90 سال ہو چکی تھی۔ تو وہ جب بچے کو لے کر مینا میں پہنچے اور اس کے سامنے کھڑے کر کے کہا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں تمہیں ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ تو 1 سیکنڈ نہیں لگایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، یا ابت ففعل، یا ابت وفعل نہیں، یا ابت فعل، ابت اور افعل کے درمیان کوئی حرف نہیں، یعنی اتنی سپیڈ سے اسماعیل علیہ السلام نے واپس جواب دیا، یا ابت فعل ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین،
ابا چھری چلا تو دیکھے گا میں صبر والا ہوں۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے کہ تجھے پتہ بھی ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے ہاں پتہ ہے، آپ مجھے ذبح کریں گے، آپ کے بدلے مجھے اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے مجھے جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ تو تھوڑی دیر چپ ہوئے، کہنے لگے ہاں مجھے اپنی ماں کا بڑا خیال آ رہا ہے کہ اسے بڑا افسوس ہوگا۔ تو ایسے کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا اور کہا کہ مجھے آپ میری لاش کو ادھر نہ لے جانا، ادھر ہی دبا دینا، اور یہ کرتا جا کے میری ماں کو دے دینا، جب اسے میری یاد آئے گی تو وہ میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی۔ اور بچے نے کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے الٹا لٹاؤ اور نیچے سے چھری چلاؤ تاکہ تمہاری نظریں میرے اوپر پڑیں تو ہاتھ نہ کانپ جائے۔ یہ 6-7 سال کے معصوم بچے نے اتنے بڑے نبی کو نصیحت کر رہا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اونٹھا لٹایا اور اپنا گوڈا ان کے کمر پہ رکھا اور سر کے بال پکڑ کے سر یہاں اٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ پیدا ہو گئی ہے، یا کوئی امتحان ہے یا تو مجھ سے لینا چاہتا ہے؟ یا اللہ میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں، میں اسے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں۔ اب چھری چلا دی، چھری تو اللہ کے حکم کے تابع تھی، اللہ نے اس کو کاٹنے سے روک دیا۔ نہ گردن میں کوئی لوہے کا ٹکڑا آیا، نہ چھری کون تھی، بس اللہ کا امر تھا، نہیں چلی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر اٹھے اور چھری کو تیز کیا، تیز کر کے جب آئے تو پھر اللہ نے کہا جبریل پہنچو۔ سبحان اللہ، کیا بیٹا ہے کیا باپ ہے، کن لوگوں کی ہم پیروی کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، کیا ہمارے اعمال ہیں۔ ہم ایک دوسرے پر چھری چلانے میں تو بڑے تیز ہیں، لیکن اپنی خواہشات پہ چھری چلانا، یہ پورا دیس الا ماشاءاللہ خالی پڑا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے پٹی کھولی تو سامنے وہ چھترا ذبح تھا اور جبریل اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ اس میں فلسفہ یہ تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے جان دینی پڑے دے دو، اولاد دینی پڑے دے دو، مال دینا پڑے دے دو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس کے بدلے میں اللہ ایک بہت عالی شان ہمیشہ کی زندگی نصیب فرمائے گا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ میرے بندو تمہیں پتہ لگ ہی نہیں سکتا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا سامان تیار کیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ قربانی ایک پیغام ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرنے میں ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیں اور اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو خوش کریں۔ تو اس وقت ہمارے ملکی حالات بہت ابتر ہیں۔ میں تو یہاں دیہات میں ہوں، غریبوں کے چولہے بند ہو چکے ہیں، 1 وقت پکاتے ہیں، 2 وقت بھوکے رہتے ہیں، بہت بری حالت ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسی بری حالت نہیں دیکھی جو میں اب دیکھ رہا ہوں۔ میں یہاں شکر ہے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اور ویلفیئر کا کام کرتا ہوں، لیکن ہم عاجز آ گئے ہیں، اتنے سائل ہیں کہ میرے پاس محدود وسائل ہیں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اوپر آئی ہوئی یہ سختی دور فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تو ناراض ہوا اور میرا دیس ایک جنگل بن گیا، یا اللہ تو ہم سب کے وہ گناہ معاف فرما۔ اس میں بھی مجرم ہوں اور 22 کروڑ عوام بشمول حکومت سب جتنے محکمے ہیں، ہم سارے اس میں مجرم ہیں کہ ہم نے اس چھوٹی سی دنیا اور چند دن کی زندگی کے پیچھے اپنے اللہ کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنے رسول کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، اپنی قبر کو بھی آگ سے بھرا ہوا ہے، اور اپنے حشر کو بھی تباہی سے ہم نے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے صرف یہی زندگی ہے
جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، تمہیں صرف دنیا کی زندگی معلوم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ جب اللہ دے گا تو ایسا دے گا کہ کسی کو تصور نہیں ہو، جب اللہ پکڑے گا تو ایسا پکڑے گا کہ کسی کو تصور نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ یہ نبی نے فرمایا جہنم سے ایک ڈول پانی نکال کے 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابل جائیں گے، تو اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ جنت سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو یوں کر کے زمین پہ رکھ دو تو ساری کائنات وہ خوشبو سے بھر جائے گی اور روشن ہو جائے گی۔ تو دینا بھی بڑے اعلیٰ طریقے کا ہے، پکڑنا بھی اس کا بہت خوفناک ہے۔ بھائی ہر آدمی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو توبہ کریں، صحیح کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، مسجدوں کو بھریں، توبہ کریں، جھوٹ سے، زنا سے، شراب سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، فراڈ سے، فریب سے، قتل سے، حرام کھانے سے ہم توبہ کریں تو اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بہتر کر دے گا۔ اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے میں کھول دوں گا۔ تو وہ اہل القرآن کی جگہ میں کہہ دوں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ پاکستان، اگر پاکستان والے اپنا ایمان مضبوط کریں اور گناہوں سے بچیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو بھائیو، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، مصیبت کو ٹالنے کا راستہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا ہے۔ جیسی پرجا ویسا راجا، جیسے ہمارے عوام ہوں گے ویسے ہمارے حکمران ہوں گے، تو ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو۔ السلام علیکم۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا۔ ہمارے آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ تو وہ کسی نے پوچھا، حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تو پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہ اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کی بینن، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی، یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی۔
نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے۔ میں کہا ساڈا پاکستان پر ہے پہ اتنے کمانا۔ پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں۔ جب تک بیکریاں ہیں نا، آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں۔ جب بیکریاں بند ہو گیا تو کلینک بند ہو جائے۔ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں۔ ان کا میٹھا شہد ہے، شہد پت۔ پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں۔ سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے۔ تب اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی۔ عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا، کہا بیٹا میں نہیں کھاتا۔ کہا باجی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہیں۔ کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا، کہا اس میں گھی ڈالا ہوا ہے۔ گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے، اور اللہ کا نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے۔ اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ میں ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اتھے گئی ہوں گی۔ اب یہاں سیون اب بیچاری کیا کرے، اور ہاضم اللہ کیا کرے۔ عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش۔ کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے۔ تو وہ ہنس پڑے گا، بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں، اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں۔ والتین والزیتون۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ۔ سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ۔ اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں۔ اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے، تو پھر 3 حصے کر، ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے۔ لا ناکل حتی نجوع۔ بھوک نہ لگے مت کھانا۔ وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ۔ جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا۔ اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پر کہاں جائے، ویلے بیٹھے مکھیاں مارو۔ ہاں، والتین والزیتون، اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ، کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی۔ پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں، پھل سب سے لطیف غذا۔ پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے، نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے، اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے۔ پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے۔ پھر آگے کئی فوائد بتائے۔ زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی، والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم۔ یہ پورا چارٹ دیا ہے۔ آپ لوگ یہ علم پڑھو کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا، اور میرے نبی نے کیا فرمایا۔ اوروں کو نہ صحیح، اپنے لیے پڑھو۔ تو وہ بتا رہا تھا، علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے، وہ یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم،
کوئی پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج، میں نے ان کے دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے گے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا، اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا۔ اندھا دھن، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے، ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ غذاؤں کا صحیح، یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں۔ سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے آمدے، اور ڈبل روٹی وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے، اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی، اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا۔ امتحان ہے۔ ایک دفعہ چیچا وطنی میں ہمارے علاقے کے قریب ہے، ایک بزرگ سے مولانا عبداللطیف صاحب، بڑے اللہ والے تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، 2 آدمی آ گئے، تو ایک نے آ کر، یہ کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے یاد اس طرح رہے گی کہ اس کا ایکشن، اس کی دعا، ان بزرگوں کا جواب، وہ ایسا عجیب سا تھا کہ وہ آج تک نقشہ میرے ذہن میں فکس ہو گیا۔ ان کی داڑھی تھی چھوٹی، سر پر ٹوپی تھی خاکی رنگ کی، اور بڑا چشمہ تھا، ایسے کر کے چوڑا چشمہ تھا۔ آ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو، اللہ رزق حلال دے دے، تے بہتا سارا دے دے، یوں ہاتھ پھیلائے، اللہ تعالیٰ رزق حلال دے دے، بہتا سارا دے دے۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ ایسے انہوں نے بے ساختہ حلال تا تھوڑا ہی لبو، وہ میرے اندر راسخ ہو گئی یہ بات۔ ڈاکٹر ہو، تاجر ہو، وکیل ہو، انجینئر ہو، زمیندار ہو، کاشتکار ہو، صنعتکار ہو، حلال حرام کے مقابلے میں تھوڑا رہے گا، اور شیطان دکھاتا رہے گا دیکھو 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 بڑے زبردست ہے، نہیں روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے روکنا ہے، کہ ایک دن اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے۔ اگر یہ مریض کل کو قیامت کے دن زاہد کا گریبان پکڑ کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ میری تو 5 روپے کی دوائی سے بھی کام چل سکتا تھا، اس نے 100 روپے کی گولی لے کر دی، تو پوچھ اس سے، تو کیا جواب دو گے اس نے؟ اگرچہ یہ ایسا نہیں کرتا مجھے پتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام لیا، یہ ماشاءاللہ درویش ڈاکٹر، تو کیا جواب دے گا وہ؟ تو دوسری بتائی کلو من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ پھر تیسرا کھانے کا اصول بتایا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی صحیح پیو بھی صحیح، پر پیٹ بھر کے نہ کھانا، ورنہ بیماریوں کا شکار ہوتے رہو۔ تو وہ نا کھانا، گوشت، روٹی، چاول، سویٹ ڈش، اوپر کوکا، اوپر اوپر پیپسی، اوپر 7 اپ، تو بھائی پھر دی کم از کم اب ڈاکٹر تو اچھا نمونہ پیش کر، جب ڈاکٹر ہی 3 لیٹر دے پیپسی پیندا پہ ہوئے تو بیچارے مریض کو کیا پتہ چلے۔ تو پہلا اصول بتایا ہے انسان اچھا کامل نمونہ کب بنتا ہے؟ صحت اچھی۔ صحت اچھی کیسے ہوتی ہے؟ غذا صحیح، غذا۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، انجیر میٹھی ہوتی ہے، تو ایک بدو نے یہ آیت سنی، کہنے لگا یار یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، یہ کوئی بڑی مزدار چیزیں ہوں گی میں کھاتا ہوں۔ تو اس نے انجیر کھائی، انجیر تو واقعی مزدار ہوتی ہے، کہنے لگا بھائی واقعی اللہ نے صحیح قسم اٹھائی ہے۔ پھر زیتون کھایا، زیتون کڑوا ہوتا ہے، تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی ہے اس کی۔ والتین والزیتون۔ تو میں آپ سب سے، بچوں سے، بچیوں سے، ڈاکٹروں سے کہتا ہوں اپنی غذاؤں کو، بیکری سے باہر آؤ، بیکریوں سے نکلو، بسکٹوں سے، پیسٹریوں سے، کیک سے، سموسے، پکوڑے، اپنے نبی کا چارٹ پڑھو، میرے نبی کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے۔
کم از کم اس سے راستہ مل جائے گا. وہ غذائیں تو ہم نہیں کھا سکتے لیکن کم از کم ہمیں راستہ تو ملے. کبھی آپ نے بھنا ہوا گوشت زندگی بھر نہیں کھایا. بھنا ہوا گوشت ہماری کڑائیوں سے سارا بازار بھرا پڑا ہے. زندگی بھر بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا، اور گوشت کھایا تو صرف گوشت ہی کھایا. اور آپ کو گوشت میں بکرے کی دستی پسند تھی. اگلا حصہ گردن کا گوشت پسند تھا، دستی کا گوشت پسند تھا. عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ باورچی تھے، وہ دیگ چڑھائے ہوئے کھڑے تھے. تو آپ نے کہا عبید مجھے دستی پکڑانا. عربوں میں بوٹیاں نہیں بناتے تھے، پورا حصہ ڈال دو. تو انہوں نے ایسے ڈوئی ڈالی اور دستی نکال کے آپ کو پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ساری ویسے نوچ نوچ کے کھایا، یوں پھینک دی. کہا عبید دستی پکڑا. یہ نیچے پھینک. عبید دستی پکڑانا. تو اس نے پھر آپ کو یوں پیش کی. آپ نے دونوں ہاتھوں سے یوں نوچ کے اسے کھایا، پھر یوں پھینک کر کہا عبید دستی پکڑانا. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اب بکرے میں تو دو ہی ہوتی ہیں. اگر تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ڈوئی ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ میرے لیے نکال کے مجھے کھلاتا رہتا. تیری بے یقینی نے کام خراب کر دیا. اب باہر نکلے، صحابہ بیٹھے تھے. آپ نے کہا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جی بھوک نے ستایا ہے، باہر آ گئے، سردیوں کا زمانہ. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جاؤ یہ کھجور سے کہو اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں دو. اگر حضرت علی بھی عبید کی طرح کہہ دیتے کہ جی یا رسول اللہ کھجوریں تو سردیوں میں کوئی نہیں ہوتی، تو پھر وہیں اللہ کی مدد رک جاتی. تو علی کا مقام تو عبید سے بہت اوپر تھا. وہ ایک دم اٹھے، کہنے گئے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں چاہیے. تو شدید سردی میں درختوں کھجور کے پتوں سے تازہ ٹپ 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 کھجوریں اتنی گری کہ پوری چادر بھر گئی. تو آپ نے چادر اٹھا کے کھلاؤ بھائی کھاؤ بھائی. آپ نے سب کو کھلایا. تو آپ کو گوشت میں دستی پسند تھی لیکن آپ گوشت کھاتے تھے، ساتھ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. تو ایک آپ سے یہ کہ ایک مسلمان کے ذمے ہے اپنی صحت کی حفاظت کرے کہ اس سے کام لینا ہے، دنیا کا بھی، دین کا بھی، خدمت کا بھی.